ہے ستارہ آگے علی کی چوکھٹ پر، بی بی کو اطمینان ہو گیا کہ شوہر علی ہے. اب کہا الحمدللہ، ہائے 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 ہائے، بڑے عرصے کے بعد دل آیا ہے اس رنگ میں پڑھنے کا. توجہ کیجئے گا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے آپ سے کہا کہ بڑے عرصے کے بعد ایسا رنگ آیا، یہ نہ ہوتا کہ مجلس ختم ہوتی بعد میں مہدی شاہ کہتا پڑھا آخیر میں مگر مزہ نہیں آیا. یہ آل محمد نے عطا کیا، دن 12 بجے پڑھاؤ تب بھی یہی بات ہے، سارے تھکے ہوئے مجمع میں پڑھاؤ تب بھی علی کی بیٹی نے جو نوکری مجھ سے لینی ہے وہ مجھ ہی سے لینی ہے. مگر تم نے کہا لطف لیجیے. بی بی نے کہنا شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ. 33 بار بی بی نے الحمدللہ کہا. ستارہ پیغام دے کے واپس چلا. اب بی بی نے دیکھا، کہنا شروع کیا لطف لینا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 33 بار سبحان اللہ کہا. جب وہاں پہنچا اللہ کو بطول کا سبحان اللہ کہنا اتنا پسند آیا کہ اس نے کہہ دیا بطول یہ تیری سنت ہے، اب جو بھی زمین کو چھوڑ کر آسمان پہ جائے گا اس کا تعارف سبحان اللہ سے ہوگا، چاہے وہ ستارہ ہو یا معراج کی رات تیرا بابا ہو. تب بھی وہی کہے گا سبحان الذی سکر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہوا کیا؟ تسبیح زہرا 34 بار اللہ اکبر، لطف 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ. یعنی اللہ نے کہا او بطول کے فضائل کے منکرو کہاں جاؤ گے اگر نماز کھول کر پڑھو گے، اگر نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو گے. مگر یاد رکھنا نماز میری، تسبیح بطول کی. کیا مطلب؟ جب بھی میرا ذکر کرو گے علی کی اور بطول کی شادی یاد آتی رہے گی. سیدہ مخدومہ پرخلوص بلندر توجہ فرمائیے آپ صاحبان. شادی کا جو منکر ہے پڑھتا وہ بطول کی تسبیح، ٹھیک ہے نا. میں تو دیکھیے باتیں بہت زیادہ کرنے کو تھی مگر وقت نہیں ہے. میں نے خود ریکویسٹ کی ہے بھائی سے کہ نوحہ خوانی سے پہلے آپ ایک منقبت ضرور سنائیے گا تاکہ آپ کی حسین آواز سے لوگ جو ہے وہ اتنی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کو سب مزہ آ جائے. اگر یہ لائٹ ٹکی رہی تو اچھا. ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی. ٹھیک ہے، بات چونکہ میں نے تسبیح کی ہے نا، لائٹ کو تھمانے کے لیے میں ایک جملہ ٹیمپو کا کہ ایک مصائب کا کہنا چاہتا ہوں کہ جب شادی ہوئی نا امیر کائنات کی جناب سیدہ سے، دونوں گھر میں آ کر بیٹھ گئے. جتنی محبت سے سنا میری طرف دیکھیے. بیٹھے، علی فرماتے بطول آج آپ میرے گھر میں دلہن بن کے آئی ہیں تو میرا دل ہے کہ میں آپ کو اپنی ایک فضیلت بتاؤں. تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. کیا کہا میں اپنی فضیلت بتاؤں؟ کہا یا علی بتائیے. فرمایا سیدہ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا. لطف لیجیے گا، کیا کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا. بی بی دونوں ہاتھ بار گئے رسالت میں باندھ کے. فرماتی کہ سرتاج اگر اجازت ہے تو میں بھی اپنی خصوصیت بتاؤں. تھک گئے ہیں اب آپ لوگ. اب یہ لائٹ آ رہی جا رہی ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے مگر لطف لیجیے گا. پہلے علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا. بی بی فرماتی ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی تجھے اپنی فضیلت بتاؤں. کہا بتائیے. فرمایا علی میں وہ ہوں کہ جس نے پردے میں بیٹھ کر حوا کو بنایا. ہائے 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 ہائے. فرمایا جس نے پردے میں بیٹھ کے حوا کو بنایا. علی فرماتے سیدہ میری بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں یہ کہتا، آگے سے تم یہ کہتی، پھر یہ کتاب میں لکھا جاتا. عاقل رضا زیدی پڑھتا، چیچا وطنی والوں کو شام کے 7 بجے یہ بات سناتا. چیچا وطنی والے خوش ہوتے اور سب کو پتہ چل جاتا کہ جس گھر میں آدم کے بنانے والے رہتے ہیں اسی گھر میں ہوا کی بنانے والی بھی رہتی ہے. توجہ ہے.
میرا سلام ہے اسی بی بی پر 75 دن یا 90 دن اپنے بابا کی رحلت کے بعد زندہ رہی، سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ بس شام ہو گئی ہے اور شاید میں یہ جملہ نہ پڑھتا، مگر میں نے آپ سے پہلے کہا پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ آج شب ہے اسی مخدومہ کی شہادت کی کہ جس نے روتے ہوئے یہی کہا تھا، یا علی میں جا رہی ہوں، میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا، اجرکم اللہ۔ میں تھوڑی سی جلدی کر گیا، پڑھنا میں نے 2 جملے ہیں، بس آپ میری طرف دیکھیے۔ 10 رمضان جب ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کی رحلت کا وقت آیا نا، تو ہم نے جب رسول کو پاس بلایا، بلا کر کہا اللہ کے نبی تو مجھ پر کتنا راضی ہے؟ فرمایا خدیجہ میں کیا، میرا اللہ تیرا شکر گزار ہے کہ تیرے پاس جتنی دولت تھی تو نے دین محمد پر خرچ کر دی۔ میں نے، آپ جانتے ہیں پتہ نہیں کتنی مجلس میں چیچا وطنی میں پڑھ چکا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی مصائب میں کوئی رنگ امیزی یا حاشیہ رائی نہیں کی، میں ایسے ہی پڑھوں گا، اور یہ جملے آپ سے زیادہ میری ماں بہنوں کے لیے ہیں، یقیناً یہی اس جملے کو سمجھ سکیں گی جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ دین محمد پر تیرا بڑا احسان کہ تو نے اپنی ساری دولت دین پر لگا دی۔ بی بی خدیجہ فرماتی یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے دین پر اتنی دولت خرچ کی کہ آج میری رحلت کا وقت ہے اور مجھ خدیجہ کے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جملہ میں نے سمجھا دیا تو آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا کہا مجھ خدیجہ کے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، یا رسول اللہ کیا میرے مرنے کے بعد آپ مجھے اپنی چادر کا کفن دے دیں گے؟ اب اگر ماتم کرنا تو میری طرف دیکھنا۔ کیا کہا میری رحلت پر آپ مجھے اپنی چادر کا کفن دے دیں گے؟ نبی رو کر فرماتے خدیجہ تیرے دین پر احسان اتنے ہیں کہ تو چادر کا کفن کیا محمد کی کھال کا کفن بھی مانگے تو محمد تجھے دے گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ یا فرمایا خدیجہ اگر کوئی وصیت ہے تو کر۔ بی بی نے رو کر کہا یا رسول اللہ وصیت کوئی نہیں ہے، بس ایک بات ہے، دولت جو تھی وہ میں نے دین پر خرچ کر دی، اب میری کل دولت کا نام ہے فاطمہ، مجھ سے وعدہ کر میرے بعد کوئی فاطمہ کو رولائے گا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے آپ سے پہلے کہا اگر ماتم کرنا ہے تو یہ مانگی ہوئی خیرات ہے حسنین کی ماں کی۔ میرے ذہن کے اندر آج سے 14 سال پہلے کا ایک نقشہ آ گیا کہ 97 میں جب پہلی بار زیارات پر گیا تھا تو یہی شب مجھے نجف اشرف میں آئی تھی اور میں نے امیر کائنات کی قبر پر جناب سیدہ کی شہادت کے جو جملے پڑھے تھے وہی آپ کے سامنے پڑھ کے میں دعا لینا چاہتا ہوں۔ جملہ یہ ہے کہ بی بی نے رو کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ کرے میرے بعد کوئی بطول کو تنگ نہیں کرے گا، میرے بعد کوئی بطول کو ستائے گا نہیں۔ ستانے کا نام آیا، رسول دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اب جو رسول روئے خدیجہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا اللہ کے نبی روتا کیوں ہے؟ کہ میں خود نہیں بتاتا، ذرا میری 2 انگلیوں میں ایک منظر دیکھ لے، دل آئے تو رو لینا، دل آئے نہ رونا۔ رسول نے انگلی آگے بڑھائی، اللہ جانے جناب خدیجہ نے کیا دیکھا، بستر بیماری پر لیٹی ہوئی تھی، کونیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی اور رو کر کہنے لگی ہے نبی مجھے بتا یہ کس دربار میں بطول کھڑی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماتم کرنا تو توجہ کرنا، یہ کس دربار میں میری بیٹی فاطمہ کھڑی ہے؟ محمد نے رو کر فرمایا خدیجہ یہ کوئی غیر کا دربار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دربار ہے۔ اب میں خود سید ہوں، قرآن میں کھول کے نہیں پڑھوں گا، مگر اگر قبر میں بھی ماتم کرنا ہے تو جملہ سمجھنا۔ اللہ جانے دوسرا منظر بی بی خدیجہ نے کیسا دیکھا کہ اپنے آپ کو بستر بیماری سے گرا کر نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مجھے جلدی سے بتا یہ کس نے بطول کو تازیانہ مارا، یہ کس نے بطول کو تماچا مارا؟ اور رو کر کہا فاطمہ امت میری بیٹی کو آ گئی، میری بطول آ گئی پرسہ لینے کے لیے۔ اور رونے والوں یہ وہ بی بی ہے اور جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، جو رو کر کہتی رہی یا علی میرے بعد حسین کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ اللہ